حضور کی بارگاہ میں آپ نعتیں پڑھیں، بس حضور کی بارگاہ میں آپ کے سلام کے ساتھ ہمارے بھی سلام قبول ہو جائے گا۔ اور یہ جو نعتیں ہیں کیا ہیں؟ یہ درود و سلام ہی ہے، اور یہ ہم پہ فرض کیا گیا۔ ان اللہ کریم نے اس میں خود کو شامل فرمایا، حالانکہ یہ چلے ہماری بنیادی دوستی بھی یہی ہے، اس آستانہ علیہ کے ساتھ بنیادی دوستی بھی یہی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ کریم نے اس میں خود کو شامل فرما کے اس بات کی شان بتائی، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے ہم نے درود السلام پڑھتے ہیں خدا نخواستہ ایسے تو نہیں پڑھے گا نا، اللہ اپنی شان کے لائق ہے، کرے گا جو کچھ کرے گا۔ اللہ جو بھی امر فرمائے گا اپنی شان کے لائق ہی فرمائے گا۔ وہ ملائکہ تو اور میرے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں النبی۔ النبی یہ الف لام ہے تو یہ پھر ہر نبی نہیں، حضور علیہ السلام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، جو ایمان والے ہو، یا جو پیچھے جو آیت کہی ہے اس میں ایمان اگر تمہارا ہے کہ میں رب خود فرما رہا ہوں اپنے محبوب کی زبان سے، صلو علیہ یا ایھا الذین آمنوا۔ شرط نمبر 1 آمنوا ہونا، امن ہوگا خود ہی صلو علیہ نکلے گا۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ تسلیمہ کا ترجمہ جتنے دستیاب ہیں بازار میں کلام پاک سارے لے آئیں، ایک میں تسلیمہ کا ترجمہ ہو فقیر آپ کا دیندہ ہے، فقیر کی جو سزا مقرر کریں فقیر، پھر ساڑھے تک ہمیں بند ہو گیا نا، یہ تسلیمہ کا بھی ترجمہ صاحب نے کر لینا، پھر ساڑھے تک دکان بند ہو گیا۔ اے ایمان والو، پہلے تو ایمان والو یعنی درود بھیجنا ایمان کی نشانی ہے۔ اب عربی میں درود دستیاب ہیں ہمیں تو ہماری اپنی زبان میں تو ہے نا، حضور پہ درود تو ہر زبان میں جائے گا، حضور پہ درود تو ہر زبان میں جائے گا۔ اچھا جی اردو میں درود یا پنجابی میں درود بھیجنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے ایک عام مردہ قبر میں چلا گیا، آپ نے تدفین کر دی، تختے لگا دیے، مٹی ڈال دی، اب آپ جو بول رہے ہیں پنجابی میں، اردو میں، سندھی میں، پشتو میں، سرائکی میں، وہ سن رہا ہے عربی میں، نکیرین آئیں گے سوال کریں گے عربی میں اور سمجھے گا، بھلو دینوں کو باڑیا ہی ہو سمجھے گا، عربی میں جواب بھی دے گا۔ اللہ کو یہ زبان اتنی پیاری ہے کہ ہر مرنے والی کی زبان اللہ عربی کر دیتے ہیں، ہر زبان عربی کر دیتے ہیں وہاں۔ تو یہ جو درود پاک ہے تو ایک عام اس کی بات ہے، تو یہ جو ہمارا اردو پنجابی سندھی بلوچی پشتو سرائکی براوی ہند کو کسی زبان میں بھی درود پاک پڑھنا ہے تو درود ہی نا، سلام ہی نا، یا سلام ہے یا درود ہے، تو یہ حضور کی بارگاہ میں تو جا ہی رہے ہیں۔ حضور کو تو کوئی اپنے سسٹم پہ کنورٹر نہیں لگانا پڑتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ صلو آمنو، ایمان والو، ایمان کی نشانی درود پاک، صلو علیہ تو آپ درود پڑھو، صرف ایمان والے درود پڑھیں باقی نہ پڑھیں، یہ بھی ایک اللہ نے وزن رکھ دیا۔ ورنہ درود پڑھتے ہوئے اتنے میں واقعات کو بیان کر سکتا ہوں کہ کس نے درود پاک حضور کو بھیجے جو بظاہر ایمان والے نہیں نظر بھی آتے۔ صلو علیہ وسلم اور سلام بھی بھیجو۔ تیسری بات کیا ہے؟ تسلیمہ۔ تسلیمہ کا ترجمہ کرتا ہوں ہے بڑا خطرناک، میں کیا کرنا پڑتا ہے، بہت جگہ لکھا ہوتا ہے اسلم وجہ یا کہیں گردن رکھنا لکھا ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا وہ پرانے زمانے کے ڈاکومنٹریز یا کوئی وہ دیکھیں تو اس میں ایک پتھر کا یا لکڑی کا بڑا سا وہ بنا ہوتا ہے دائرہ سا، اس کے اندر وہ یوں گردن رکھتے ہیں
ٹھیک ہے، اوپر سے دوسروں لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں، ٹائٹ کر دیتے ہیں، اب گردن آگے رہ جاتی ہے، یہاں سے جلاد آتا ہے، یہاں سے مار کے گرا دیتا ہے، یا مار کے گرا دیتا ہے. یہ ہے وسلم تسلیم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور ایسا کریں گے ہمارے ساتھ، نہیں، مطلب حضور کے لیے جان نثاری کا جذبہ ہو، پھر درود پڑھو، پھر درود پڑھو. ایسی جان نثاری کا جذبہ ہو کہ رکھ دینے کا ٹائم آئے تو ایک سیکنڈ میں نہ سوچو، سیکنڈ کو سوچنا بھی شاید ایمان سے فارغ کر دیں گے. گئے گردن، پھر یہ بھی گردن بھی رکھو پہلے. اب تسلیمہ میں کہتی ہے آپ کو دکانیں آج جلدی بند کرنا پڑی ہوں گی، کل بھی کرنا پڑیں گی، پرسوں بھی کرنا پڑیں گی. تکلیف تو آتی ہے نا نفس کو، نفس کی گردن تو رکھنا حضور کے نام پہ، اس کو تو کاٹنا، یہ تو کٹے ہیں. جی سفر کی کوئی صحبت بچے اٹھا کے آئے ماشاءاللہ مظفر گڑھ سے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ تسلیمہ ہے، تسلیمہ ہے. کسی بھی حال میں تسلیمہ ضروری ہے، تسلیمہ ضروری ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ شکر الحمدللہ اور رحمت للعالمین کے آگے گردن رکھنی ہے، وہاں کیا ہونا ہے، اس کے آگے کہنا نا، اس کے آگے گردن بھی رکھ دو. ہاں جی گردن بھی رکھ دو. ایک اور اس کا ترجمہ میں کرتا نہیں محفل ہے، اور ہر بندہ اپنے مزاج سے کچھ سوچے گا. وہ ہم نے کوئی جانور پالا ہو نا پیارا سا، تو ہم نے دمبا پالا ہوتا تو اس کو بڑا شوق ہوتا تھا، ہم لوگ کہیں بیٹھے ہو نا، بیٹھ کے نا گردن ہمارے ادھر گھسیٹ دیتا تھا. اب یقین کریں رلا دیتا تھا. کہتا تھا یار دیکھ تجھے آ گیا گردن رکھنا، ہمیں نہیں آیا یار، تجھے آ گیا گردن رکھنا، ہمیں نہیں آیا، ہمیں نہیں آیا، تجھے گردن رکھنا تو آ گیا. بس یہ جان ساریاں، یہ ساری باتیں اللہ کریم جانتا ہے پہلے سے. اب اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا درود یہ جتنی مخلوقات پڑھ رہی ہے یہ حکم اللہ سے پڑھ رہی ہے. آپ جتنے موجود ہیں ہمارے یہاں حضور کے حکم کے بغیر آتے ہیں، وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو جو بھی موجود ہوئے وہ کیا حضور کے حکم کے بغیر موجود ہیں؟ آفتاب بھائی اگر آئے وہاں سے تو حضور کے حکم کے بغیر آئے. یہاں سے عرس تک، عرس سے پہلے ایک مہینہ سر میں ٹینشن، یہ سر کی محنت زیادہ ہے. آپ مجھ سے جسم کی محنت کروا لیں کچھ نہیں ہوتا مجھے، بالکل ٹھیک. یہ والی محنت زیادہ ہے. عرس سے پہلے آپ سارے ایکٹیو رہے، عرس ہوا، اس کے بعد آگے چلے، آپ کو کچھ دن ریلیکس مل گیا کہ میں وہاں سے آ رہا تھا. تو ابھی بھی چل ہی رہا ہے، وہاں کے پروگرام چل ہی رہا ہے، کوئی ریسٹ تو نہیں. ایک دن ریسٹ کو مل رہا تھا، طبیعت خراب ہو گئی، مجھے رکنا پڑا. کہ سنگی یہاں پہ پریشان رہے، میں وہاں پہ رہا، کیا سنگی پریشان ہو رہے ہو. تو یہ بس یہ تسلیمہ بیٹا کا کلام پاک میں لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں کہا. یہ تسلیمہ ہے ہی جہاں سے گزر گئی، جہاں سے گزر گئی. ایسا درود پڑھو کہ دل میں جذبہ جانثاری بھی، سرفروشی بھی ہو، جانثاری بھی جذبہ ہو، اس کے ساتھ درود پڑھو. آمنو، اور جب درود پڑھیں گے تو آمنو کی سند ہمیں مل جائے گی مفت. اللہ حکم فرمانے میں یہ درند پرند چرند دریا پہاڑ سب یہ جو درود پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا یہی ہے کہ وہ جاری کر دیں، وہ جاری کر دیں مخلوق خدا کا. ان اللہ، میں اللہ، و ملائکۃ، اور میرے فرشتے. فرشتے کیسے درود بھیجتے ہیں؟ کہ درود بھیجتے ہیں جو درود پڑھے اس کے منہ سے درود نکلتا نہیں، اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. یہ درود پڑھنے والے کا ادنا درجہ ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. اس کے بعد قیامت تک اس کی شفاعت بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے کہ جس نے مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضری دلائی اللہ اس کو بخش. اور ہر ایک درود کے بدلے ایک بار، صبح 100 بار درود پاک پڑھا 100 فرشتے پیدا ہوئے، شام آخر میں درود پاک 100 بار پڑھا پھر 100 فرشتے پیدا ہوئے. ہر فرشتے کے آنے سے 70 خیرات آئی، 70 شرورات گئے، 70 برکات ملی. فرشتے کا آنا خالی تھوڑی ہے رحمت سے اللہ پاک. اور پھر ان کو حضور کی دربار کی جو حاضری ملتی ہے وہ اس خوشی میں ساری زندگی ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. جس زمان میں بھی ہو دوستو درود ہے بس. صلی اللہ علیہ وسلم. درود ہے.
جس زمان میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جس زمان میں بھی ہو درود ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں خواجہ محمود حضور محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شہنشاہ ہندوستان اور افغانستان، سرکار کے غلام تھے، ان کا نام تھا غلام محمد۔ آپ نے ایک دن اس کو فرمایا غلام ادھر، وہ بیچارہ دل کے پاس مردہ ہو گیا، عرض کی حضور کیا پوچھا کیا بات ہے، چہرہ اترا ہوا، کہا حضور آپ ہمیشہ مجھے غلام محمد کہہ کے بلا رہے تھے، آج صرف آپ نے غلام فرمایا ہے، آپ نے فرمایا میرے بزرگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری وجود کو، روح کو، ہر شے کو پاکیزگی عطا فرمائے، اور درود واحد عبادت ہے جس کی قبولیت میں شک نہیں ہے، وہ کسی زمان میں بھی پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔